پرامن دھرنے کا 18واں دن ہے اور مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر یہاں پر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری اس کیمپین کا ہراول دستہ اسٹوڈنٹس ہے، طلباء و طالبات ہیں۔ ہم نے یہ کیمپین جب شروع کی تھی 13 نومبر سے، تو میری 2 یا 3 فرینڈز میرے ساتھ تھیں اور ان کے بچے تھے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ہر ہفتے جو ہم پروٹیسٹ کرتے رہے پریس کلب پہ چھوٹے چھوٹے سے، اس کے اندر ہم سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہی کو بار بار پکارتے رہے، اور سب سے زیادہ ہمیشہ کی طرح جس طرح تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ہر انقلاب کے پیچھے، ہر تحریک، ہر موومنٹ کے پیچھے ہمیشہ جو اس کا ہراول دستہ ہوتے ہیں، جو اس کی بیک بون ہوتے ہیں، جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اس کی طاقت بنتے ہیں، جو اس کے اوپر اپنا تن من دھن نچھاور کرتے ہیں، جو اپنا خون دیتے ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں، جو اپنا پیسہ دیتے ہیں، جو اپنا فیوچر اس کے اوپر لگاتے ہیں، داؤ پر لگاتے ہیں، وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح غزہ کے لیے، غزہ کی آواز بننے والی یہ کیمپین جو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی، صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کی وجہ سے یہ ملک گیر ایک آواز بن چکی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا ہی اس میں سب سے بڑا حصہ ہے، آپ لوگوں کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کا وہ رسپانس ہے جس کی وجہ سے کیمپین اتنی آگے بڑھی کہ ہم اگرچہ نمبر میں بہت تھوڑے ہیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یہ نمبر اتنا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے کیپٹل میں، پاکستان کے کیپٹل کے اندر بھی ہم اس کے بالکل جو ہے وہ سینٹر میں ڈی چوک کو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے دھرنا دے کے، اگرچہ ہم نمبر میں کم ہیں لیکن جو امپیکٹ ہے اس کا نیشن وائڈ، جو پورے پاکستان میں جو میسج جا رہا ہے وہ اس لحاظ سے بہت بڑا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا جذبہ ہے، آپ کی لگن ہے، آپ کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اثرات، اس کا امپیکٹ اس کی ایکچول والیوم سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتی ہوں یہ ان 2 شہداء کا خون ہے جس کی برکت سے یہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہم نے جب یہ دھرنا دیا، کیمپین تو ہم نومبر سے کر رہے تھے اور ہمارا فوکس، ہماری ڈائریکشن شروع سے یہی تھی، ایسا نہیں ڈائریکشن چینج کرنی، ہماری ڈائریکشن فرام دا فرسٹ ڈے صرف یہی تھی کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈس پر ہی اپنی کیمپین کو لانچ کیا تھا۔ وہ ڈیمانڈس بالکل ہمارے سامنے کنکریٹ ڈیمانڈس تھیں، جو 1 2 3 4 5 کر کے ہم نے اس کے اوپر لابنگ بھی کی، اور وہ ہم نے اس کے اوپر سوشل میڈیا کیمپینز بھی کی، لیکن یہ جو ہم نے دھرنا دیا یہ ایک بہت ایکسٹریم، آپ سمجھ لیں ایک اسٹیپ تھا جو کہ آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے فیصلہ لینا کہ آپ ڈے نائٹ کنٹینیوس دھرنا اناؤنس کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا، ایک ایسی کیمپین کے لیے جس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہیں ہے، جس کے پیچھے اس کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہے کہ ہماری ایک پوری فوج بیٹھی ہے پیچھے، اور نمبر ایک ہمارا کنفرم نمبر ہے کہ ہاں یہ ہے اور یہ ڈے نائٹ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس سب کے باوجود یہ جو ہم نے اسٹیپ لیا، یہ صرف اور صرف اس لیے لیا کہ رفع آپریشن جو شروع ہو گیا، اس کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ تھوڑے ہیں یا زیادہ، آپ کو وہ ایکسٹریم اسٹیپ لینا تھا جو کہ ہم نے لے لیا، اور وہ ہم نے ایک اللہ کے بھروسے پر، اور دوسرا آپ لوگوں کے رسپانس کی جو ہمیں امید تھی، ہمیں امید تھی کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو آپ لوگ آئیں گے، ہم ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے، ہم پکاریں گے، ہم اپنے اوپر زور لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے۔ تو اللہ کے بھروسے کے بعد ہمیں آپ سے امید تھی، اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اس دھرنے کو جوائن کر رہے ہیں۔ یہ دھرنا جو اتنا بڑا اسٹیپ ہم نے اٹھایا، یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ ڈیمانڈز ہماری ایک جگہ تھی، لیکن اس دوران جو اسرائیل نے اقدام کیا کہ وہ آخری جو پناہ گاہ رفح کی تھی اس کے اوپر اٹیک کر کے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے جو مناظر دنیا نے دیکھے ہیں رفح کے اوپر اٹیک کے، میرا خیال ہے کہ جو لوگ، مطلب جو کوئی اگر ایکسکیوز بچ چکا ہو تو وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ کیا آپ زندہ انسانوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ معصوم بچوں کے گلے کٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے اب بھی کہ پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے، ہم کیوں گھروں سے نکلیں، ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا، ہمارے پرامن، ہمارے پیسفل پروٹیسٹ سے کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اب اس سوال کی گنجائش بچنی نہیں چاہیے۔ تو
تو بس یہی میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ایک ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جس میں آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہیں. حوصلہ نہیں ہارنا ہے, ہمت اپنی نہیں ہم نے چھوڑنی ہے, اور ہم جو اثر ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اس سے بڑھ کر ڈال رہے ہیں. جتنی ہماری تعداد ہے ہم اس سے بڑھ کر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت ہم نے پریشر میں ڈالا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ جگہ ہم نے آکوپائی نہیں کی تھی. شروع کے 8 دن جو ہمارے دھرنے کے تھے, ڈے نائٹ دھرنے کے, وہ ہم یہاں پر اس وائٹ بیلٹ سے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. یہ سارا ٹریفک چل رہا تھا, ہمیں ایک چھوٹا سا شیڈ لینے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. ایک چھوٹا سا یہ ہم خرید کر لائے تھے, اسے کیا کہتے ہیں جو بھی ٹینٹ, یہ پتلا والا, لیکن ہمیں پولیس یہ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی. تو کسی بھی شیلٹر کے بغیر یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے والنٹیئرز بچے دن رات شدید دھوپ میں یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے تھے, صرف چھتری پکڑ کے یا بغیر چھتری کے. لیکن یہ جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ ایک دم سے چینج ہو گیا. اور جو امپیکٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمپین کا ہے وہ ایک طرف ان شہادتوں کی وجہ سے ہے, دوسرا غزہ کے مظلومین کی آہو فریاد ہے. وہ ظلم خود پکار رہا ہے, وہ ظلم خود اتنے بڑے درجے کا ظلم ہو رہا ہے جس کا ایک ایسا اخلاقی روب ہے, ایک اخلاقی جو اس کو ڈینائی کر رہا ہے نا, وہ بھی ایکچولی اس کو دل سے ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس جو ٹوٹ کے ظلم ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر, غزہ کے اندر, اس کا یہ اثر ہے کہ تھوڑے لوگ بھی ان کا جو روب ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کل بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے عطا تارڑ صاحب آئے ہیں, منسٹر آئے ہیں, اور وہ انہوں نے ہمارے جو مطالبات ہیں ہم نے ان کے سامنے پیش کیے. جو ہماری اوور آل سیف غزہ کیمپین کے 5 مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, وہ ہم نے پیش کیے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے پوائنٹ 6 جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ رفح کے حوالے سے ایڈ کیا ہے کہ رفح کے اوپر آپ ہمیں کوئی پورا پلان آف ایکشن گورنمنٹ آف پاکستان دے کہ آپ نے ہر صورت اس آپریشن کو رکوانا ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو پوائنٹ 7 ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے کہ جو یہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بالکل پولیس کا رویہ, انتظامیہ کا رویہ بالکل عدم تعاون کا ہے.